یعنی استارہ خلق کرنا ایک اور بات ہے، اور اس استارے کو پہچاننا کہ یہ بن گیا ہے. اب ظاہر ہے یہ پڑھنے والا یا نقاد بتائے گا. تو کیا اس تواتر کے ساتھ اس غزل پر لکھا بھی جا رہا ہے کہ ہم پہچان سکیں کہ جو شاعر شے پیدا کر رہا ہے کیا اس کا تعین کرنے والا، اس کی پہچان کرنے والا کوئی ہے؟ سر آپ. اچھا، یہ جو بات ہو رہی ہے نا بار بار، میں نے وہ شروع میں عرض کر دیا تھا کہ ورلڈ آؤٹ لک کے بغیر استعارے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تمثال کی کوئی اہمیت نہیں ہے. پھر یہ بھی کہا گیا کہ درسی سطح پر تشبیہ، علامت، استعارہ، تمثال ایک چیز ہے، یہ بہت مختلف ہے. اب خود جو یہ امیج ہے اس کی دو صورتیں ہیں، ایک ہے ایڈیوگرام اور ایک ہے وارٹیکس. وارٹیکس جو ہے وہ سینٹر آف دا ہیلپ پول یا گرداب کا جو سینٹر ہے اس کو کام چل گیا، اور سارا گھماؤ اور ساری طاقت اسی میں ہے بنیادی طور پر. دیکھیں، استعارہ، تمثال، تشبیہ، علامت کے استعمال سے اسلوب بنتا ہے. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اسلوب دکھاتے ہیں. اور میر کہتے ہیں کہ مرنے سے تم ہمارے خاطر نہ چنت رکھیو، اس کام کا بھی ہم کچھ اسلوب کر چکے ہیں. یعنی اسلوب کے بغیر موت بھی قبول نہیں ہے. یا نور العین شاہ واقف کہتے ہیں کہ ہر حلقہ زنجیر کند نالب ترزی، فریاد اسیرن بیک اسلوب نہ باشا. تو دعا کا ڈاکٹر صاحب نے جو کہا وہ آج بھی مثلا افتخار عارف کے یہاں استعارہ کربلا کے علاوہ دعا کا استعارہ بہت زیادہ ہے. اور جو شاعر ہیں پرندوں کا انہوں نے ذکر کیا تو سب سے اعلیٰ شعر جو آج تک میں نے پرندوں پہ پڑھا ہے، جدید شعر یعنی، وہ ہے کہ پرندے پھڑ پھڑائے دیر تک اور اب یہ عالم ہے کہ اڑتے بھی نہیں ہیں اور پر پھیلائے رکھتے ہیں. تو یہ اصل میں جس دور سے شاعر گزر رہا ہوتا ہے اس کی نمائندگی. یہ نہیں ہے کہ ہر شاعر اپنے دور کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے. بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ آبجیکٹو کنڈیشن آپ کی ایک ہے، لیکن شاعر اس آبجیکٹو کنڈیشن کو سبجیکٹیفائی کر کے کہتا ہے. جب تو کوئی میر ہوتا ہے، کوئی درد ہوتا ہے، کوئی سودا ہوتا ہے. یہ جواب آ گیا. تو بنیادی یہ بات ہے، اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے کہ آپ کی ہسٹوریکل کنڈیشن کیا ہے. مثلاً کوئی صرف بھی اس کو وقار جو ہے وہ عطا ہوتا ہے فنکار سے. ہمارے یہاں ابھی انڈسٹریلزم ہی صحیح نہیں آیا تو پوسٹ ماڈرنزم میں ہم کس طرح داخل ہو سکتے ہیں؟ ابھی جدیدیت ہی پوری طرح نہیں کھلی تو مابعد یزیدیت تک کیسے آپ جا سکتے ہیں؟ تو یہ وہ نہیں ہے. یہاں پر ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ وہ استعارے جو ہم نے اپنی زمین سے اٹھائے. مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں کہ استعارہ کب قابل قبول اور کب ناقابل قبول ہوتا ہے. تو کسی ریل سے گزرتی ہے، میں کسی پل سے تھر تھراتا ہوں، یہ نیا شاعر ہے. اور یہ تم صبا کی طرح آئے اور رخصت ہو گئے، ہم مثال شاخ تنہا دیر تک لرزا رہے. اب جو آپ کو قابل قبول ہے اس کو کر لیجئے. تو جدید غزل کا اکہرا پن جو ہے اس کے نئے ہونے کے باوجود آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جدید شاعر ندرت کے شوق میں زمرۂ مزاح میں جا پڑتا ہے. اس کی میں مثال دے دیتا ہوں. اگر حسن عباس رضا ہوتے تو وہ زیادہ بہتر. بچوں کے ساتھ آج اسے دیکھا تو دکھ ہوا، ان میں سے کوئی ایک بھی ماں پر نہیں گیا. تو اب یہاں پہ کوئی گو بگو کی سچویشن نہیں ہے، واضح طور پر یہ شعر زمرہ مزاح میں داخل ہوگا. لیکن آپ کے یہاں مزاح کا شعر سنجیدگی میں کیسے آتا؟ میں نے پورے اردو ادب میں اس سے بڑا شعر نہیں پڑھا. جو پاکستان کے حالات ہیں، وہ ایک مزاحیہ شاعر ہیں جن کو زمانے نے خود غروب کر دیا اور وہ خود بھی کچھ غروب ہونا چاہتے تھے. اختر عالم صدیقی کے چھوٹے بھائی انور عالم صدیق،
उनका शेर है, वो कहते राह बरी है कि आज नेफे में हजार बंद को रास्ता मेरे कलम से मिला। अब मजा नहीं है ये, या ये वो फक्कड़पन नहीं है। आपने ये देखा कि बुनियादी तौर पर जितनी भी गुफ्तगू हुई, हमने शहजादे का, शहजादी का, बादशाह का, खुर्जीन का, खौद का, तलवार का, घोड़े का, मरकब, राकिब, ये वो सारे रकाब, ये जिक्र हमने सुना। ये इकबाल के एक बेहद छोटे हिस्से को एलेबोरेट करने वाली बात है। इकबाल एक ऐसा जिन है जिससे बहुत सारे लोगों ने रास्ते निकाले और बड़े शायर उसका शिकार हुए। मैंने उस दिन भी जिक्र किया। तो इस्तारा नया खल्क हुआ हो या ना खल्क हुआ हो, उसके बाज कॉर्नर जो हीरे के जैसे होते हैं, उनको छूने की कोशिश बाज लोगों ने की है। मतलब नात का शेर है और इदरीस बाबर का ही है, आइंदा गुज़श्ता सदियों पर साया है 63 बरसों का, दुनिया की उम्र बहुत कम है ये कर्ज अदा करने के लिए। तो अंग्रेजी के लफ्ज़ फुटपाथ आ गया, आपकी शायरी में शकीब जलाली ने बड़ी सहूलत से इस्तेमाल कर ली। लोगों ने जानबूझकर अंग्रेजी के जब लफ्ज उसमें एब्जॉर्ब नहीं हो सके, तो वो ज़ाहिर उनका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है। इसमें लफ्जियात का कोई कसूर नहीं है, लफ्ज कभी मतरूक नहीं होता। बड़ा शायर उसे छू के जिंदा कर देता है, बजाय खुद लफ्ज जो है वो मतरूक नहीं होता। और सॉरी, ये जो शेर बार बार सुनाया जा रहा है, मुझे एक तकलीफ है तो मुझे वो सुना। ये भगत कबीर का शेर है, ये ना अदीम आशमी का शेर है और ना अब्बास काबिज का शेर है। ताल सूख पत्थर बियो हंस कहूं ना जाए, पिछली प्रीत के कारने चुन चुन पत्थर खाए। हम हैं सूखे हुए तालाब पे बैठे हुए हंस, जो ताल्लुक को निभाते हुए भूलती कब है भला पिछले रुतों की सोबत, पिछली रुतों की सोबतें। हंस बैठा ही रहा सूखे हुए तालाब पर। तो ये आप इसको माफ कर सकते हैं इंटरटेक्चुअलिटी कहकर, कोई मसला नहीं, ठीक है, ये विरसा है बनी नौ इंसान।